السلام علیکم. میرا نام ہے علی ایلن کیسلر اور میں اسلام آباد میں ہوں. میں اس لیے یہ لائیو ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ ہمارا سگنل اچھا ہو گیا ہے. بہت دن کے بعد میں یہ کر سکا تو میں نے سوچا یہ کروں گا. کوئی اطلاع نہیں دی تھی کب ہو جائے، لیکن میں بس ایک کتاب پڑھ رہا ہوں ابھی، دا سورڈ آف اللہ، خالد بن الولید ہز لائف اینڈ کیمپینز. اس کو دوسرا طرف کرنا پڑے گا تاکہ اس کو دیکھ سکے. یہ ہے دا سورڈ آف اللہ، خالد بن الولید ہز لائف اینڈ کیمپینز بائی لیفٹیننٹ جنرل اے اکرم. بہت اچھا کتاب ہے اور میں نے اس کو آدھا سے زیادہ پڑھ لیا. روزانہ میں 1-2 گھنٹے تک اس کو پڑھ رہا ہوں، 2-3 دن سے پڑھ رہا ہوں بہت. اور اس کو پڑھنے کے بعد مجھے ایک اچھی بات مجھے معلوم ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ ایک دوسری کتاب میں نے ابھی پڑھا، شاید کچھ دن پہلے میں نے بتایا تھا، میرے ویب پیج پہ میں نے پوسٹ کیا اس کے بارے میں. یہ ہے سید زید حامد صاحب کا فرام انڈس ٹو آکسس میموارز. تو اس کتاب کو بھی میں نے پورا پڑھ لیا. بہت ہی خوبصورت، جو زید حامد نے خود سائن کر دیا. اس کتاب میں بہت سارے بہت اچھے فوٹو بھی آتے ہیں. افغانستان کے فوٹو ہیں. یہ کتاب ان سالوں کے بارے میں جب زید حامد صاحب افغانستان میں لڑ رہے تھے، اور انہوں نے کافی، جیسے یہاں ایک آرٹیکل ہے جو انہوں نے لکھا تھا جو پرنٹ ہوا تھا. تو اس کتاب کو پڑھنے پر اور پھر خالد بن الولید کے بارے میں پڑھنے کے بعد پھر میں نے ایک ضروری بات سمجھ لی ہے. وہ یہ ہے کہ کیونکہ لوگ کافی لوگ ابھی مجھ سے ایسے بات کرتے ہیں کہ ہاں زید حامد صاحب بہت اچھا وطن پرست ہے، پاکستانی، لیکن وہ تھوڑا سخت لگتا ہے، یا لگتا کبھی وہ غصے میں آتے ہیں، جبکہ میرے بارے میں وہ بتاتے ہیں تم بہت امن پرست ہو. تو ان دونوں کتابوں کو پڑھنے کے بعد میں نے سمجھ لیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک مجاہد کا دماغ ایسے ہوتا ہے جیسے اگر آپ خالد تو یہ سگنل کٹ گیا تھا، تو میں کہہ رہا تھا، امید ہے یہ ابھی دوبارہ نہیں کٹ جائے گا. میں بتا رہا تھا کہ ان دونوں کتابوں کو پڑھنے پر میرے سمجھ میں آ گیا کہ یہ سید زید حامد صاحب وہ ایک مجاہد ہے. اور جیسے خالد بن ولید صاحب، اگر آپ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. تو ان کے سامنے زید حامد ایک بہت نرم دل اور پیارا آدمی ہے، خالد بن ولید. تو پھر سگنل کٹ گیا، شاید یہ نہیں چلے گا. میں اس کو بند کروں گا ابھی، یا دیکھیں گے کسی کے کوئی کامنٹس اگر جواب دے سکتا ہوں. لیکن میں بس یہی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ سید زید حامد کے بارے میں تھوڑا اور اسٹڈی کریں. اگر آپ سوچتے ہیں وہ زیادہ سخت آدمی ہے، غصے میں آتا ہے، نہیں، بالکل نہیں. بہت اچھا مومن ہے اور بے شک مجاہد ہیں لیکن بہت اچھا آدمی. تو آپ اس کے اور بات نہیں کروں گا. یہ بار کٹ جا رہا ہے، لگتا ہے سگنل مل گیا کیونکہ صبح لوگ کم استعمال کر رہے ہیں انٹرنیٹ کو. میں بس دیکھوں گا کسی کے کوئی خاص سوالات ہیں. مباشر علی صاحب کہہ رہے ہیں گڈ مارننگ سر، پلیز آج جہاد اور صوفزم پہ بات کیجئے گا. بہت اچھی بات ہے، لیکن ابھی میں زیادہ بات نہیں کروں گا.
اس لیے کہ یہ سگنل تو بار کٹ جا رہا ہے, سگنل ویک ہے, وہ بھی میسج مل رہا ہے, لیکن میں تھوڑا بات کروں گا. کیونکہ ایک اور سوال ہے, when will you be here in اسلام آباد. میں ابھی اسلام آباد میں ہوں, اور میرے خیال میں کل تک یا کل ہم جا رہے ہیں. اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو مجھے میسج بھیجیں, شاید آج مل سکیں گے انشاءاللہ اسلام آباد میں. تو ہاں, تو صوفیزم اور جہاد کے بارے میں ابو باشر علی صاحب بتا رہے ہیں, کچھ بات کریں. تو یہ جہاد اور صوفیزم یہ دونوں بس اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے. جہاد کا مطلب نہیں ہے جیسے آج کل دہشت گرد کر رہے ہیں, یہ جہاد نہیں ہے. جہاد کے مطلب انصاف ہے نا. جب انصاف ختم ہو رہا ہے تو بے انصافی سے لڑنا, یہ جہاد ہے. اور کبھی معصوم بچوں کو, عورتوں کو, بزرگوں کو مارنا کبھی جائز نہیں ہے جہاد میں, یہ سب کو معلوم ہے. تو بس. اور صوفیزم کا مطلب ہے امن, صوفیزم کا مطلب ہے مراقبہ, صوفیزم کا مطلب ہے اللہ کا نام لینا اور اس کے ساتھ پھر ہمارا تعلق جوڑنا. لیکن حقیقت میں صوفیزم اور جہاد الگ مطلب اپوزٹ چیز نہیں ہے, ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. دونوں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت ہیں. شاید اس سے آگے ابھی بات نہیں کروں گا, دیکھیں گے اور کسی کے کوئی سوال ہیں. کوئی اوریجن نام کا ڈین براؤن کا کتاب کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں. اچھا, after a long time where was you? Everything is fine. ہاں, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, بہت خوش ہوں. میں بس اسلام آباد میں کچھ دن کے لیے ہوں, اور ہمارا یہاں زید حامد صاحب سے میں ملا تھا ابھی کچھ دن کے لیے. میں سید مظفر حسین شاہ صاحب کے ساتھ ہوں, وہ بھی بہت اچھا انسان ہے. تو ان سے بھی میں بہت سیکھ رہا ہوں, جیسے میں نے سید حامد صاحب سے بہت سیکھ لیا. ان دونوں سے میں نے سیکھ لیا کہ بہت ضروری ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے رشتے جوڑیں, نزدیک ہو جائیں. اور یہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سمجھ رہا ہوں میں, اور اس کے نزدیک بھی زیادہ آ رہا ہوں. اور وہی میرے سمجھ لو کیا اس کو کہہ سکتے ہیں اردو میں, کن لفظ مجھے معلوم نہیں. از the center of my life now. I'm always thinking about Holy Prophet and praying and getting guidance from him. تو بہت اس لیے میں بہت خوش ہو گیا ہوں. تو یہ بہت فائدہ مجھے مل گیا ہے اسلام آباد اور پنڈی میں ہونے سے. اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, میں ابھی 5 بار نماز پڑھ رہا ہوں, جو پہلے میں نہیں پڑھتا تھا اتنا. پہلے 1 بار یا 2 بار, تو ابھی روزانہ اگر 5 نہیں 4 کم سے کم ہے. اور بہت فائدہ مل رہا ہے اس سے مجھے, بہت فائدہ. اچھا, اور سوال ہے. I'm not judgmental, but people say Zaid Hamid is controversial in Pakistan. Most of Pakistanis hate him. محمد فیصل صاحب بتا رہے ہیں. پتہ نہیں, most Pakistanis hate him. میرے خیال میں most نہیں, لیکن کافی ہیں جو نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی, کیونکہ وہ مجاہد ہیں. تو پاکستانی لوگ عام طور پر وہ امن پرست ہیں, اور وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کوئی جہادی کو. تو یہ وہ, لیکن زید حامد صاحب ایسے جہادی نہیں ہیں. وہ بہت اچھا آدمی ہے, بہت اچھا انسان ہے, بہت اچھا مومن ہے. اور وہ بھی امن پرست ہے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ امن کے لیے کبھی لڑنا پڑتا ہے. انہوں نے خود کتنے, آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں, فرام انڈس ٹو آکسس. یہ اردو میں بھی آپ کو مل سکتا ہے, آپ اس کے ویب سائٹ سے آپ کو مل سکتا ہے. یہ اردو والا آن لائن بھی پورا مل سکتا ہے, انگلش والا بھی پہلے حصہ آن لائن مل سکتا ہے. اس کو آپ ضرور پڑھیں, آپ پھر سمجھیں گے کہ حقیقت میں سید زید حامد صاحب کیسے آدمی ہیں. بہت پاکستانی وطن پرست ہیں, اور اگر لوگ ان کو اچھا نہیں لگتا ہے, اگر وہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, ایسا آپ کہتے ہیں but they hate him. I don't think most Pakistanis hate him, but some people do. But he should not be hated. He should be appreciated and loved. There is a lot of false propaganda against him. بہت جھوٹی باتیں پھیل گئی ہیں زید حامد صاحب کے بارے میں.
مثال کے طور پر کہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو ایک نبی بنایا تھا، زید صاحب اس کو مانتا تھا، یہ بالکل جھوٹی بات ہے. اور جو سعودی عرب میں اس کو گرفتار کیا گیا، یہ سب جھوٹی چارجز، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم سے ہی وہ بچ گیا تھا اس سے. یہ تو بہت بڑا خطرہ میں تھا. تو آپ زیادہ معلوم کریں ان کے بارے میں، یہ میرا ریکویسٹ ہے. اچھا سر، اب پاک میں کیا ہوگا؟ محمد شمسی تبریز پوچھ رہے ہیں. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے، فکر نہیں کرو. ابھی سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک کیسے ہے، ہمارے سیاستدان، سیاست باز کیسے لوگ ہیں. تو ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہیں کرو. ہاں سنی سیم سر، آپ کی اردو بہت پیاری ہے. میں پاکستان میں بچپن میں رہتا تھا اس لیے. محمد شمسی تبریز سر، زید حامد صاحب سے ملاقات ہوئی تو کیا کیا باتیں انہوں نے دنیا میں کیا ہونے والا ہے؟ دنیا میں کیا ہونے والا ہے یہ بات نہیں ہوئی، ان کو بھی نہیں معلوم ہے، مجھے بھی نہیں معلوم ہے کب کیا ہو جائے گا. لیکن ہم دونوں کے کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں پاکستان میں، اور پاکستان کی فتح ہوگی. پاکستان سچا صاف دل لوگوں کا ملک بن جائے گا، اور اصلی اسلام، پاک اسلام قائم ہو جائے گا پاکستان میں. تو اور سب سے ضروری بات میرے نزدیک جو انہوں نے مجھے بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پاکستان میں ہیں، آپ اردو میں یہ چیٹس کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو صاف بتائیں، سمجھائیں کہ حقیقت میں آپ کیا ہیں. آپ مسلمان ہیں، یا کبھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ مسلم ہیں یا نہیں، اور آپ کہتے ہیں ہاں میں مسلم ہوں اور میں کرسچن بھی ہوں، میں ہر مذہب کو مانتا ہوں. تو پھر میں نے سمجھ لیا کہ ہاں جو مجھے بتا رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، میں مسلمان ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے بتایا یو آر آلریڈی مسلم، تو کوئی اس کا اعتراض نہیں کر سکتا ہے. اور ابھی جو میرے سب سے ضروری رشتہ ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میں نے کبھی پہلے اس بات کو نہیں سمجھ لی کہ یہ نوری محمد کیا چیز ہے نا. شاید بہت مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم ہے، صوفیوں کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف ایک عام نبی نہیں ہے، بلکہ اس نوری محمد سے پوری کائنات وجود میں آیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری وجود کو نوری محمدی کے ذریعے وجود میں لایا. تو یہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے، تو زید حامد صاحب نے مجھے سمجھا دیا. اور پھر ہم نے کافی بات بھی کی تھی کہ جیسے انہوں نے خود مجھے بتایا میں 5 بار نماز پڑھتا ہوں، آپ کو فائدہ ملے گا اس سے. تو ان کے ساتھ ہی ہم دونوں ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور مجھے بہت اچھا لگا. تو پھر میں نے سمجھ لیا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ میں وضو کر کے روزانہ 5 بار کی پوری کوشش کرنا. اگر ہم بہت بزی ہے، ادھر ادھر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر بعد میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے. لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا اتنا فائدہ کیا ہے. بہت فائدہ ہے. سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی. ہم یاد کرتے ہیں سمیع اللہ لمن حامدہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سن رہا ہے جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے نام لیتے ہیں. تو ایسے باتیں بھی بہت اچھی بات ہے. اچھا سر، مجھے بک چاہیے. تو یہ مجھے معلوم نہیں آپ کون سے بک، مطلب سورڈ آف اللہ بائی جنرل اکرم، یہ بک سٹوروں میں آپ کو ملے گا. اور زید حامد صاحب کا فرام انڈس ٹو آکسس، یہ بھی زید حامد صاحب کے ویب سائٹ پریس ٹیکس سے آپ کو مل سکتا ہے. اور طاہر عباس ترار صاحب کہہ رہے ہیں آئی لو زید حامد سر اینڈ سو آئی ڈو فار یو سر. یو آر اے گریٹ پرسن اینڈ آئی ڈو ریسپیکٹ یو سر. وی شوڈ کم ٹوگیدر اینڈ وی شوڈ فائٹ دس ایول وار. ہاں یہ ایک جہاد ہے، کوئی شک نہیں ہے. جو آج پاکستان میں یہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے
دشمنوں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں. پاکستانی لوگ نہیں یہ کر رہے ہیں. یہ ان کے جو ہتھیار ملے ہیں، ان کے جو پیسہ ملتا ہے، ان کے جو تعلیم دیا گیا ہے، یہ سب باہر کے لوگوں، پاکستانیوں سے نہیں. تو کچھ معصوم پاکستانی جوانوں کو اس میں پھنس گیا ہے، لیکن وہ حقیقت میں یہ پاکستان کے دشمن بن گئے ہیں جو ایسے. اور یہ صرف دہشت گردی نے، یہ بہت بڑا پروپیگنڈا کا جنگ بھی چالو ہے پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف. زید حامد صاحب کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا گیا ہے. یہ ایک جہاد ہے، یہ ایک لڑائی ہے. ہمیں ان بے وقوفوں سے، ان شیطانی لوگوں سے ہمیں لڑنا ہے، حقیقت لوگوں کو سمجھانا ہے. اچھا، طاہر آبستور سر I want this book, where can I get that؟ یہ دونوں کتاب، آپ پھر مجھے معلوم نہیں کون سا کتاب کے بارے میں آپ کر رہے ہیں. یہ سورڈ آف اللہ جو ہے، یہ بھی ادھر ہی پاکستان میں پرنٹ ہوا ہے. مسٹر بکس 10D سپر مارکیٹ اسلام آباد، یہاں پرنٹ ہوا ہے، تو یہاں سے آپ کو مل سکے گا. مسٹر بکس 10D سپر مارکیٹ میں اسلام آباد. آپ اس کو سرچ کریں، آپ کو ضرور ملے گا. اور زید حامد صاحب کا فرام انڈس ٹو آکسس، انگریزی اور اردو دونوں میں ہے. یہ آپ کو بھی زید حامد صاحب کے ویب سائٹ سے مل سکتا ہے، براس ٹیکس. اچھا، خرم مالک صاحب says I love and respect Zaid Hamid sir. He changed my whole life. I only trust Zaid Hamid. He never told a lie. He is patriotic and mujahid. I have lots of respect and regards for him. یہ بالکل سچی بات ہے. He never told. وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، صاف دل مومن ہے. تو موسٹ پاکستانی ڈونٹ ہیٹ ہم. کتنے لوگ اس سے بہت پیار، اس کو بہت عزت دیتے ہیں، جو عقل مند لوگ، جو تھوڑا ٹائم لیتے ہیں حقیقت کو سمجھنے کے لیے. اچھا، دیکھیں گے کوئی اور ضروری بات ہے. سعد منظور مالک صاحب، السلام علیکم ایلن. آپ مجھے علی بول سکتے ہیں ابھی. یہ بھی دوسری بات ہے جو زید حامد صاحب نے مجھے بتایا. آپ کو یہ نام علی دیا گیا تھا 5 سال پہلے، تو اب اس کو زیادہ استعمال کرنا. تو میں اپنے فیس بک پیج پہ میرا نام ایلن کیزلر اور نیچے لکھا ہے بابا جی علی، تو میں استعمال کرتا ہوں. لیکن زید حامد صاحب نے سب کو بتاؤ ابھی اللہ علی میرا نام استعمال. تو السلام علیکم ایلن. السلام علیکم علی آپ بولو. سعد منظور مالک صاحب، آپ کو رسول اللہ نے خواب میں کیا کہا، اور کیا آپ بچپن سے مسلمان تھے یا پھر اس خواب کے بعد ہوئے؟ نہیں، بچپن سے نہیں. بچپن میں میں کرسچن تھا، بلکہ میرے والدین کرسچن مشنری تھے. میرے والد صاحب پادری تھے، میرے دادا میرے نانا بھی پادری تھے کرسچن مذہب کے. تو یہ صرف 2 بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. پہلے بار یہ کوئی 35 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت میں بالکل تیار نہیں تھا مسلمان بننے کا، اور انہوں نے خود مجھے بتایا ڈونٹ وری، کیونکہ بہت لوگ مجھے دوبارے تھے مسلمان بنو مسلمان بنو. جب ان کی زیارت ہوئی انہوں نے کہا ڈونٹ وری، فکر نہیں کرو، آئی ایم پلیزڈ وتھ یو، جسٹ گو آن ڈوئنگ واٹ یو آر ڈوئنگ. جو کچھ تم کر رہے ہو وہی کرتے رہو. تو پھر میں اس سے میرا من تھوڑا شانت ہوا تھا. اور دوبارہ پھر 2012 میں، اور اس وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا، اسی وقت بھی لوگ مجھے دوبارے تھے مسلمان بنو مسلمان. تو اس وقت انہوں نے بتایا یو آر آلریڈی اے مسلم، بلکہ انہوں نے آگے کہا یو آر اے ریئل مسلم. موسٹ پیپل، انہوں نے کہا تھا، مجھے بتایا تھا، موسٹ مسلمس، لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا سوچتے ہیں بھی، they don't really know what Islam is. ان کو حقیقت معلوم نہیں ہے اسلام کیا چیز ہے. اسلام کا مطلب ہے محبت اور انصاف. اسلام کا مطلب ہے رحمت. یہ اسلام کا بنیاد ہے، یہ اسلام کا روح ہے. تو یہ سب سے ضروری چیز ہے اسلام میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جو بتایا تھا، تو پھر میں نے سمجھ لیا ہاں تو میں حقیقت میں مسلمان ہوں. لیکن پوری بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. صرف اس سال میں پہلے بار میں نے رمضان میں روزہ رکھا تھا، اور صرف
زید حامد صاحب سے ملنے کے بعد میں نے 5 بار نماز پڑھنا شروع کیا. تو ٹائم لگتا ہے ہر چیز کے لیے. تو کافی اور باتیں ہوئی تھی لیکن وہ کافی ہے. اچھا، اور کوئی سوال ہیں؟ خرم مالک صاحب، may Allah give you a lot of happiness in this life and hereafter. ہاں، بہت ہی خوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا. ابھی پاکستان میں بہت اچھے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا ہے اور بہت لیا ہے اور خوش ہوں. اچھا، اور کیا کوئی ضروری سوال ہیں؟ خرم مالک سر، I really want to meet with you. I live in Canada, but I have planned to come to Pakistan till December. If possible, please give me a chance to see you. I want to spend all my life like you. I want to get spiritual knowledge. ہاں، بہت اچھا. یہ تو زندگی کا مقصد ہے، روحانی علم حاصل کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، امید ہے میں پاکستان میں ہوں گا دسمبر میں انشاءاللہ. آپ سے اس وقت ملوں گا. اور کیا؟ امیل حسین، have you got any plans of coming to the UK? ابھی کوئی پلانس نہیں ہے، لیکن اگر آپ جیسے میں ابھی پاکستان آیا ہوں، لوگوں نے میرے ٹکٹ کے پیسے دیا، پاکستانی لوگوں نے، یا بلکہ کوئی پاکستانی لوگ انڈیا میں انڈیا سے بھی اور انگلینڈ سے بھی اور دبئی سے بھی پاکستانی مطلب مسلمان لوگ پیسے بھیجے ہیں میرے لیے یہاں آنے کے لیے. تو آپ مجھے انگلینڈ آنے کے لیے پیسے بھیج دیں اور رہنے کی جگہ کا بندوبست کریں، اور میں بڑی خوشی سے یو کے میں بھی آؤں گا، آپ سے ملوں گا وہاں. اچھا، عمران جاوید، علی بابا پاکستان آ کر 40 چوروں کا کچھ کریں. اچھا، علی بابا اینڈ دا 40 thieves. اچھا ٹھیک ہے، اس کو شاید میں پڑھوں گا اور اس سے کچھ اچھی باتیں نکال کر اس کے بارے میں بھی اچھی آئیڈیا ہے. شکریہ. اچھا، اور کوئی؟ خرم مالک صاحب here. I never missed a single program of Zaid Hamid since his first program. He never spoke even a single thing against Islam and his teachings. بالکل صحیح بات ہے. میں نے بھی جو کچھ میں نے پڑھا، جو کچھ میں نے دیکھا، جو ان سے بات ہوئی، کبھی بھی اسلام کے خلاف ایک بھی بات انہوں نے کبھی نہیں کی ہے. اور فرحان خان کاکر، اور آپ کب اور کہاں مسلمان ہوئے اور کن کے ہاتھ پہ کیا نے بیعت کی ہوئے ہے؟ میں کافی سالوں لگا اس میں مسلمان بننے میں، لیکن سب سے شاید جب مجھے یہ نام علی دی گئی تھی، یہ تو 2012 میں مینچسٹر انگلینڈ میں تھا. وہاں ایک پاکستانی دوست کے بیٹے کے گھر میں ہم ٹھہرے تھے، اور پوری کہانی ابھی نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن شارٹ میں کچھ پاکستانیوں سے ملا ہے اور انہوں نے کچھ پوچھے کہ تم مسلمان کیوں نہیں بنتے ہو. تو میں نے بتایا اس کے بارے میں جب 1983 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے اس وقت نہیں بتایا مسلمان بنو، بلکہ انہوں نے بتایا جو کچھ تم کرے ہو کرتے رہو. تو اس وقت انہوں نے پھر پوچھ لیا. پھر ٹھیک ہے، وہ تو بہت سال پہلے کی بات ہے 30 سال پہلے کی بات. تو ابھی شاید وہ وہی جواب نہیں دے گا آپ کو ابھی. تو پھر دوبارہ میں نے وہ کیا تھا، درود شریف پڑھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور پھر انہوں نے بتایا یو آر آلریڈی اے مسلم. کیونکہ اس وقت بھی میں مختلف مذاہب کے دعائیں پڑھتا تھا، اور روزانہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر ایسے بول رہا تھا مختلف مذاہب کی دعائیں پڑھتے وقت. تو ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یو آر آلریڈی اے مسلم. تو یہ 2012 کی بات. اور نام مجھے ہمارے دوست سید صاحب جو لاہور میں رہتے ہیں، لیکن اس کے بیٹا وہ مینچسٹر انگلینڈ میں رہتا، اور وہاں ہم سے گئے، اور شاید ان کو اچھا نہیں لگتا ہے
جب میں اس کا نام بتاتا لوگوں کو، کبھی میں نے بتایا لیکن ابھی شاید دوبارہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں اس کے ساتھ تھا لاہور میں 1-2 ہفتے پہلے، تو میں نے لائیو فیس بک چیٹ کیا تھا اس کے ساتھ، اور بعد میں اس کو اچھا نہیں لگا کہ میں اس کے منہ سب کے اور اس کے نام سب کے سامنے بتایا، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ایسے کروں، تو پھر میں ابھی اس کا نام پھر نہیں بتاؤں گا. تو ان کے ہاتھ سے مجھے یہ نام دیا، بیعت نہیں، میں نے بیعت نہیں لیا کسی صوفی سے، لیکن زید حامد صاحب نے مجھے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کا مرشد ہے. تو اچھا، اور گلور خان، شیئر دا اسٹوری آف یور ایمبریسنگ اسلام. پھر دوبارہ یہ درخواست کی جا رہا ہے، آئی وڈ لو ٹو لسن ٹو انسپائر آل ادرز آف اٹ. تو یہ شروع ہوا تھا کوئی 1900 کون سے سال تھا، 68-69 میں، 1968 سے لے کر 69 میں یونیورسٹی آف کراچی میں پڑھ رہا تھا. میرے والدین کراچی میں رہ رہے تھے، میں ان سے ملنے گئے اور ادھر ہی 1 سال تک یونیورسٹی میں پڑھنا، اور اردو اور اسلامیات میں نے پڑھا. اور ایک بہت ہی اچھا کتاب دا اسپرٹ آف اسلام بائی سید امیر علی، وہ ایک ٹیکسٹ بک تھا اسلامیات کورس میں، اور اس کو پڑھنے سے ہی آئی فیل ان لو ود دا ہولی پرافٹ. اس کتاب سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ حقیقت میں یہ کیسے انسان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیارے انسان، بہت اول درجے کے. تو میں نے سمجھ لیا کہ وہ ایک نبی ہے، رسول اللہ ہیں، لیکن مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن اس سے یہ شروع ہوا تھا بہت سال کے بعد، شاید 1982-83 ان سالوں میں کافی صوفیوں سے بھی ملا تھا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو پھر میں نے سمجھا اتنا پیار سے وہ بات کر رہے تھے، لیکن پھر بھی میں مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو آہستہ آہستہ سے پھر میں نے ابھی بتایا 2012 میں جب میں مینچسٹر انگلینڈ میں تھا، اور بتاؤں گا اس دوسری زیارت کے بارے میں کیونکہ پہلے والا یہیں تھا پنڈی میں. ایک صوفی نے مجھے بتایا یہ درود شریف آپ پڑھیں، میرے مرشد نے مجھے یہ انعام دیا کہ اگر میں کسی کو یہ دیتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیارت دیں گے. تو پھر میں نے کیا، اور اس وقت وہ ایسے ہوا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فکر نہیں کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو کرتے رہو. اور پھر 2012 میں نے ایسے درود شریف پڑھتے ہوئے میں نے ایک خواب نہیں، میں تو سو رہا نہیں تھا، ہوش میں تھا، جاگا ہوا تھا، درود شریف پڑھ رہا تھا، لیکن میرے سامنے جیسے ایک مووی نہیں، بالکل جیسے یہ حقیقت ہے میرے سامنے، لیکن میں ایک کمرے میں بیٹھا تھا مینچسٹر میں ایک گھر میں، لیکن میں نے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت باغیچہ، اور اس باغیچہ میں ایک بہت خوبصورت تالاب، اور اس کے کنارے پر بہت ہی خوبصورت پھولا رنگ کے پھول ہیں، اور دوسرے فوارے تھے اور مختلف درخت، اور بہت ہی اچھا وہ باغ تھا. تو پھر میں اس پانی میں ایسے آہستہ سے چھلانگ مار کر اس پانی میں گیا تھا. وہ پانی بالکل شیشہ جیسا تھا، اور اس میں سورج اور بادل اور نیلا آسمان سب بالکل کلیئر تھا. تو جب میں پانی میں ایسے گیا تھا، چھلانگ نہیں مارا، بس ایسے اوپر اور اندر گیا. جب میں پانی کے اندر گیا مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں باہر کہیں خلا میں یا آؤٹر اسپیس میں ہوں، اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی محسوس ہوئی. اور کافی باتیں ہوئی تھی وہاں اس وقت، اور انہوں نے مجھے بتایا فکر نہیں کرو تم پاکستان پھر جاؤ گے، کیونکہ میں ہر سال پاکستان جا رہا تھا. 1980 سے لے کر 2009 تک میں تقریباً ہر سال پاکستان جایا کرتا تھا. پھر 2010 اور 11 اور 12 میں نہیں گیا تھا.
میں نے سوچا شاید میں ابھی پاکستان واپس نہیں جاؤں گا، لیکن انہوں نے مجھے بتایا نہیں، تم پاکستان ضرور جاؤ گے، اور انہوں نے بھی